أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. اس حدیث کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں عزائے حسینی، عشق حسینی، جذبہ حسینی، غم حسینی روز بے روز بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تک پیغام غم نہ پہنچتا ہو، جہاں پر کوئی عزادار غم حسین میں گریان نہ ہو۔ عرض کر رہا تھا کہ عبرتہائے عاشورہ وہ ایسی باتیں جن کی وجہ سے حسین تنہا ہو گئے، کلمہ گو مسلمان حسین کے خون کے تشنہ ہو گئے، کل کے دشمن اسلام اور آج کے منافق کو خلیفہ رسول خدا ماننے لگے، اور فرزند پیغمبر کو واجب القتل اور دختران پیغمبر کو واجب الاسر، مسجد نبوی کو واجب الحتک، خانہ خدا کو واجب الاحراق ماننے لگے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ انتہائی عبرت کی بات ہے، ہر روز غور کرنا چاہیے، ہر روز اس کے عوامل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عبرتہائے عاشورہ کے بارے میں کم و بیش آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جس پر خصوصی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اسرائیلیات ابھی بھی ہماری کتابوں میں بھی کثرت کے ساتھ ہے، یہودی اور عیسائی علماء سے عالم اسلام والوں کی کتابوں میں آئی، وہاں سے ہماری کتابوں میں آئی۔ تو اسرائیلیات جو اسلام کے علمی لحاظ سے تضعیف کا باعث بنا، ابھی بھی ایسے باتیں ہیں جو کوئی عاقل نہیں مان سکتا۔ ایسی روایتیں اسرائیلیات کی شکل میں موجود ہے۔ جب محققین ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ سب کے سب غیر معقول اور معاشرے کو ترقی سے روکنے والی روایتیں عام طور پر اسرائیلیات یا جعلیات کم از کم۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ علمی لحاظ سے منافقین نے امت کو معرفت دین سے روکا۔ ابھی کس نے روکا ہے؟ دین کی معرفت کتنی ہے؟ اب دیکھ رہے اب بھی معرفت دین نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمارے عوام کو اغیار استعمال کرتے ہیں، کیونکہ عوام کے پاس دین کی شناخت نہیں ہے، اسی لیے ان کو استعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ خواص جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بکتے ہیں، یا ڈرائے جاتے ہیں، یا خوف یا طمع جو اقلیت میں ہے۔ خواص عوام جہالت کی وجہ سے، دین کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ دشمن کے آلۂ کار بن جاتے ہیں۔ یہ ایک مشکل ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہ عزاداری ہے، اسی سے استفادہ کرتے ہیں مذہب اور دین کی خدمت کے لیے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔
اور کوششیں کی جا رہی ہے، دو کوششیں، ایک عزاداری کو علماء کے ہاتھ سے نکال دے اور علماء کے اختیار میں نہ رکھا جائے۔ بعض اوقات صرف نوحوں پر گزارا کر کے مجلس ختم کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے افراد جن کا علم دین سے کوئی ذرہ برابر تعلق نہیں ہے، ان کے ذریعے عزاداری انجام دی جاتی ہے۔ اب وہ امریکی CIA کی رپورٹ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی 20-25 سال پرانی ہے، انہوں نے کہا عزاداری مرجعیت کے خلاف کام کریں گے اور شیعوں کے دشمنوں کی مدد کریں گے، اور تیسرا کام عزاداری ہے۔ عزاداری کے خلاف ہم عزاداری کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ شیعوں کے دل و جان میں عزاداری بستی ہے، صرف اس کو کھوکھلا بنا سکتے ہیں، مقصد سے خالی کر سکتے ہیں، مقصد حسین سے عزاداری کو دور کر سکتے ہیں، اور اسی پر سرمایہ گزاری کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انقلاب اسلامی کی وجہ سے ان کے لیے رکاوٹیں ہیں، لیکن اس مقصد کی طرف بھی بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ حق و باطل کے درمیان جنگ، شیطان و ملائکہ کے درمیان جنگ تو ہمیشہ ہے۔ بہرحال ایک دیکھیں گے اس میدان کارزار میں کون زیادہ کام کرتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ عبرتہائے عاشوراء سے عبرت لینا ہے، دوبارہ اپنے معاشرے میں وہ تمام منفی باتیں جن کی وجہ سے حسین تنہا ہو گئے۔ حسین سے پہلے اقدار حسینی تنہا ہو گئے تھے، اسی لیے حسین تنہا۔ حدیث میں نے بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کا آغاز غربت سے ہوئی۔ غربت یعنی تنہائی، بے کسی، اس لیے مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں۔ حتی وہ آدمی جس کے مال دولت نہیں، فقیر ہے، اس کو بھی غریب کہتے ہیں، ایک بے کس ہوتا ہے۔ تو اسلام کے شروع غربت کے ساتھ، بے کسی کے ساتھ شروع ہوا، اور دوبارہ بے کس ہو جائے گا، دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ مسلمان بہت ہوں گے لیکن اسلام ان کے درمیان غریب ہوگا۔ یہ پیغمبر خدا نے یہ فرمایا۔ دیکھا کربلا میں حسین کی غربت سے پتہ چلتا اسلام غریب۔ اگر اسلام عزیز تھا تو امت جو اسلام کو چاہتے، اسلام کی عزت کرتے، تو صاحب اسلام، محافظ اسلام، امام اسلام حسین کی بھی عزت کرتے۔ تو اسلام غریب ہو چکا تھا، ظاہری رسم و رسوم تھا۔ لم يبق من الاسلام الا من الاسلام الا اسمه ومن القرآن الا رسمه، مشہور جملہ ہے، شاید حدیث ہے، ابھی میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اسلام میں سے باقی نہیں رہا، صرف اسلام کا نام باقی رہا اور قرآن کے تحریر باقی رہی، روح سے خالی ہو گئے۔ اس میں اسلام بھی حقیقت، قرآن کی تحریر بھی حقیقت، ورنہ ظاہراً نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے بہت تھے، آپ جانتے ہیں جو تھے امام کے زمانے میں، کربلا کے بعد وہ بھی ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج، شور زیادہ ہے، حج کرنے والے کم، سارے جانور ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کل ہی، منافقین پیغمبر کے اقتداء میں زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، ان کی نماز میں کوئی اثر تھا؟ بے جان نماز تھی، بے جان ہو گئی تھی۔ یہ سارے ان سب کی جان امامت۔ آپ جانتے سائنس والے کیا کہتے ہیں؟ زمین کی حیات سورج سے ہے، حرارت سے، حرارت کا منبع سورج ہے۔ زمین میں حرارت کا منبع سورج ہے۔ جس دن سورج اذا الشمس کورت حرارت سے خالی ہو جائے گی، اس دن زمین والوں کی بھی موت آئے گی۔ اسی طرح سے معنویت کے، روحانیت کی سورج ائمہ اطہار ہے، ولی اللہ ہے، چاہے نبی کی شکل میں ہو، چاہے امام کی شکل میں ہو۔ اور
اس کے بغیر حیات نہیں. نماز پڑھیں گے، منافق کی نماز میں حیات نہیں، کیونکہ امامت کے بغیر کی نماز ہے، مردہ نماز ہے، بے اثر نماز ہے. پیغمبر کے اقتداء میں بھی پڑھے، بلکہ جہاد میں پیغمبر کے ساتھ بھی جائے. منافقین مجبور تھے، جہاد میں جاتے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مسائل منافقین نے اپنے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے راہبران اسلام کو عرض کیا، پہلا بدنام کیا، اور آخر میں آخری وار کرنا چاہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں. اس مقصد کے حصول کے لیے منافقین نے حکومت کو اپنے قبضے میں لیا. مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ منافقین حکمرانوں کے ساتھ تقربوا الی ائمۃ الجور والضلال، جور اور ضلال کے رہبران کے ساتھ، حاکموں کے ساتھ قرب حاصل کیا منافقین نے، اور اس کے ساتھ اپنے مقصد حاصل کیا. تقربوا الی ائمۃ الجور والضلال. تو یہ یعنی سب سے مؤثر یعنی مغز متفکر تو منافقین تھے. اس مغز متفکر نے کیا سوچا؟ ہم اسلام کو ختم کرنا چاہے اور اسلام کے اندر جو فائدے ہمیں مل سکتے دنیاوی فائدے، ان پر قابض رہنا چاہے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ حکومت ہاتھ میں لانا پڑے گا. یا ہم خود حکومت کریں گے، یا حکومت کرنے والوں کے وزیر بنیں گے، ان کے مشیر بنیں گے. تو اس طریقے سے یہ کام ہو. جیسے یہودیوں نے دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ کہا دنیا کے اقتصاد پر قبضہ کرو. اقتصاد پر قبضہ کریں گے، تمام حکومتوں پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا. امریکہ جیسا ملک جو دنیا کی سپر طاقت ہے، اس کے کوئی حکمران جیتنے کا تصور نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا یہ کیا نام ہے، وزیر اعظم اسرائیل کا عجیب غریب نام ہے، یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ہزاروں دفعہ سننے کے باوجود. تو نتنیاہو ضروری نہیں ہے، وہ تو نہ اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں ہے. تو امریکہ جب چلا گیا غزہ میں قتل عام کرنے کے بعد، قتل عام جاری بھی تھا لیکن قتل عام کر چکا تھا. امریکہ کی دونوں اسمبلی، سینٹ اور قومی اسمبلی، دونوں جمع تھے، اور 1 گھنٹے کے میں سے 55 منٹ کھڑے ہو کر سب نے تالیاں بجائی ان کے لیے. یہ امریکہ یعنی ان کے نمائندے بھی یہودی لابی کے مدد کے بغیر نہیں جیت سکتے. اس کے بعد کیا تھا؟ انہوں نے راز ڈھونڈ لی کہ پیسہ اقتصاد ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم دنیا پر حکومت کر سکتے. انگلینڈ، فرانس، جرمنی، پورا یورپ آپ اسرائیل کو ناراض کر سکتے ہیں. اس کے حمایت کے لیے کتنی کوشش کرتے. ایران کے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ سب یہی ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں دشمنی میں. تو انہوں نے کہا کہ اقتصاد پر قبضہ کریں گے تو حکومتوں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں. حکومتوں پر قبضہ کرنے کے ذریعے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. منافقین نے بھی یہی دیکھا کہ ہم حکومتوں پر قبضہ کریں گے، اس کے ذریعے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. حکومت مطلوب بالذات نہیں ہے، یہ واضح ہے اسلام میں. فر من الاسد، فر من الریاست فرارک من الاسد. اس طریقے سے ریاست سے بھاگ جاؤ جس طرح سے اسد سے، شیر سے آپ بھاگ جاتے ہیں. ظاہر ہے ریاست ایسی چیز ہے جو شراب سے بھی زیادہ نشہ آور ہے. شراب سے بھی زیادہ انسان کو مست کرتا ہے، انسان کو جانور بنا دیتا ہے. لیکن اعلیٰ مقصد کے لیے بہترین ذریعہ ہے. علی فرماتے ہیں لولا حضور الحاضر وقیام الحج بوجود الناصر لألقیت حبلها على حاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. اگر مددگار نہ آئے اور حکومت مجھے نہ دی
ہوتی تو میں پہلے کی طرح چھوڑ دیتا. جب حکومت مل گئی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے قبول کیا کہ مظلوم کا حق ظالم سے لے لوں. دین میں حکومت کا ایک مقصد کیا ہے؟ عدالت کا قیام ہے. قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء آئے ہیں لیقیم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو قسط اور عدالت پر چلائے. اور دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے لیقوم الناس بالقسط. انبیاء نے جب چلایا، تربیت ہو گئی، تو لوگ خود قیام بعدالت کریں گے. یہاں پر انبیاء فاعل ہے، وہاں پر خود ناس فاعل ہے. یہ دین کے اہم اہداف میں سے ہے. اگرچہ دین کا سب سے اہم ہدف عبودیت ہے. عبودیت حل ہو جائے سب حل ہو جائے گا. لیکن عبودیت کے بعد انسانی معاشرے کے لیے عدالت ہے. بالعدل قامت السماوات والارض، عدالت کے ذریعے آسمان و زمین قائم ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حکومت بذات مطلوب چیز نہیں ہے، لیکن اسلامی اہداف کے لیے واحد ذریعہ ہے. یعنی حکومت کے بغیر شاید 10% حاصل ہو، حکومت کے ساتھ شاید 80% حاصل ہو. یہ فیصد تو میں اپنے احتمال کے بنا پر کہتا ہوں. یعنی حکومت کے پاس تمام وسائل ہے اسلامی اہداف و مقاصد کو عملی کرنے کے لیے. دین نے کیا نام دیا ہے؟ ولایت کا نام دیا ہے. سرپرست ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تمہارا ولی خدا ہے، رسول ہے اور علی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بھی ولایت کے دوسرے قسم ہے. تم پر واجب ہے اطاعت کرنا خدا کی اور رسول کی اور معصومین کی، اولو الامر منکم. ان آیات پر بحث آپ نے کی ہے، کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر کلیئر ہے. تو یعنی اطاعت مطلوب ہے، اطاعت مطلوب بالذات ہے، مطلوب بالعرض بھی ہے. جیسے وضو کی طرح، وضو حسن ذاتی کے بھی حامل ہے، بالذات مستحب ہے، نماز کے لیے واجب ہے. اسی طرح سے اطاعت پیغمبر و امام مطلوب بالذات ہے، لیکن دوسری طرح سے دیکھا جائے تو مطلوب بالتبع ہے، بالعرض ہے. کیونکہ یعنی پیغمبر کی اطاعت خدا ہونے کی وجہ سے مطلوب ہے، امام کی اطاعت خدا ہونے کی وجہ سے مطلوب ہے. یعنی اطاعت خدا کا مصداق ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ خدا کی اطاعت ہو، احکام الہی پر عمل ہو، اور اس پر عمل حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی معاشرے میں ساری طاقتیں حکومت کے پاس ہوتی ہے، ساری طاقتیں حکومت کے پاس ہوتی ہے. تو دین و خدا کو معاشرے میں نافذ کرنا چاہے، حکومت کی ضرورت. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. صرف ایران ڈرا سکتا ہے، اس لیے کہ کیا ہے، اسرائیل امریکہ دونوں کو ڈرایا. تمام تر مجبوریوں کے باوجود، دنیا کفر و شرک و ضلال کے اتحاد کے باوجود، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اس پر عمل کیسا کیا؟ کیونکہ حکومت اسلامی ہے. لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. کافر کا غلام مت بنو. واحد ملک کیا ہے؟ ایران ہے، کیونکہ حکومت اسلامی ہے. عرب کے 30 ممالک ہے، سب کام رہے ہیں، پیسہ بھی ہے، مذہب بھی ایک ہے. ایران میں مذہبی اختلافات، قومی اختلافات کے ذریعے اختلاف ڈال رہے ہیں. دنیا عرب ایران کے کئی برابر ہے، 23 ممالک ہے، لیکن صرف حکومت اسلامی نہیں ہے وہاں پر. حکومت اسلامی نہیں. حکومت کے یہ اثرات ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر خدا کی کامیابی کے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ آپ مدینے میں آپ نے پہلے ہی دن حکومت قائم کی. پہلے ہی دن
حکومت قائم کی تھی. حکومت میں کیا ہوتا ہے؟ پارلیمان ہوتا ہے قانون بنانے والا، عدلیہ ہوتا ہے مخالفت کرنے والے کو، ان لوگوں کو سزا دینے والے، اور تیسرا کیا ہے؟ کابینہ ہوتا ہے قانون معاشرے میں نافذ کرنے والا، قانون بنانے والا، قانون نافذ کرنے والا، خلاف ورزی کی صورت میں سزا دینے والا. یہ تین عناصر اصلی حکومت. پیغمبر خود تھے قانون لانے والے بھی. الیوم اکملت لکم دینکم، قانون لانے والے بھی پیغمبر تھے اور قانون کو نافذ کرنے والا بھی پیغمبر تھے. اور تیسرا کیا ہے؟ عدالت. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ویسلموا لامرک تسلیما. عدلیہ کے سربراہ بھی پیغمبر. اسی لیے اسلامی حکومت پاک ترین حکومت پیغمبر نے بنیاد ڈالی. اسی لیے مسلسل کامیابی ہوئی، مسلسل کامیابی ہوئی. منافقین تھے لیکن منافقین پیغمبر کے مقابل میں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے تھے، کوئی صلاحیت نہیں تھی، خلاف قانون شمار ہوتے، کافر قرار پاتے. ان کے ساتھ مسلمان جنگ لڑتے. اور آخری امام بھی آئیں گے حکومت ہی بنائیں گے نا. آپ دیکھیں امام زمانہ جب آئیں گے پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلا اقدامات کے بعد عالمی حکومت بنائیں گے. عالمی حکومت بنانے کے بعد وہ تمام مقاصد حاصل ہو جائے گا جن کی بشارتیں سارے انبیاء نے دی ہے، سارے ادیان نے دی ہے، دین اسلام نے دی ہے، سارا ائمہ اطہار نے دی ہے. تو یہ حکومت جو ہے اتنی اہم ہے کہ آپ خود ہمارے تاریخ میں اس کے مؤثر ہونے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے، پیغمبر کے بعد، پیغمبر کے زمانے میں علی کا کتنا بڑا مقام تھا. پیغمبر کے بعد جب اقتدار دوسروں کے پاس چلا گیا، علی کتنے تنہا ہو گئے. علی کتنے رات کی تاریکی میں زوجہ کو دفن کرتے، ایک بے کس انسان کی طرح. اور جب امام پنجم ششم کے زمانے میں تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے، تشیع عروج پر آتا ہے. جب امام ہشتم کے 3 سال میں ولی عہد بن جاتے، تشیع عروج پر آتا ہے. ائمہ اطہار کے بعد آل بویہ کی حکومت جب آتی ہے، خلافت عباسی کے وزیر اعظم 150 سال تقریباً آل بویہ ہو گئے. اس وقت بغداد کے علماء سب سے بڑے علماء تھے. بڑے بڑے علماء، سید رضی، سید مرتضیٰ، شیخ توسی، شیخ کلینی، شیخ صدوق، اتنے بڑے بڑے علماء وہاں بغداد میں نکلے مختصر عرصے میں. اور بغداد کا سب سے بڑا درس کلام شیخ مفید کا درس کلام تھا. بغداد خلافت عباسیہ کے مرکز. کیوں؟ وزارت شیعوں کے پاس تھی. اور آپ دیکھتے حوضہ نجف بالکل دب گیا تھا. بعد میں جب جنگ کے ان واقعات کے بعد جب جنگ ہوئی، وہ شیخ طوسی چلے گئے نجف، پھر حوضہ نجف دب گیا. 300 سال تک مجتہد ہی نہیں نکلے. مقلدہ نام ہے اس 300 سال کا نام. 300 سال کے بعد مجتہد نکلے، لیکن کوئی معروف مجتہد نہیں آیا. کس کے زمانے تک؟ صاحب جواہر کے زمانے تک. اتنی سینکڑوں سال. علامہ حلہ کے حوزے کے افراد، شہیدین شام کے حوزے کے افراد، نصیر الدین طوسی وغیرہ ایران کے حوزے کے افراد ہیں. ایران میں بھی اصفہان میں اتنے عظیم فلاسفر نکلے. میر داماد نکلے، صدر المتعلہین نکلے، شیخ بہائی وغیرہ وغیرہ بڑے بڑی شخصیات نکلے. شاہ عباس کی حکومت تھی نا، شاہ عباس کی حکومت کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے لوگ نکلے. حوضہ نجف اور حوضہ قم کا ابھی موازنہ کریں گے. جو کتابیں اس انقلاب کے بعد 36 سال، کیا نام ہے، 46 سال ہو گئے ہیں، حوضہ قم کے 1% کتاب بھی حوضہ نجف سے نہیں نکلتی ہے. حوضہ قم کے کیا نام 1% بھی کتاب حوضہ نجف سے نہیں نکلتی ہے. اس کی وجہ کہ یہاں حکومت اسلامی ہے،
وہاں یا صدام کی حکومت تھی یا حکومت اسلامی نہیں تھی. خلاصہ یہ اثرات ہے. یعنی دین کے اہداف و مقاصد کے لیے حکومت کے اہم ضرورت. کچھ لوگ جو ولایت فقیہ میں جھگڑے کرتے ہیں، میں تو ان سے عام طور پر یہ کہتا ہوں، میری آواز تو دور تک نہیں جاتی، کمرے سے باہر نہیں جاتی ہے، لیکن عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ بھئی ولایت فقیہ کی بات نہ کرو. ولایت فقیہ کی بات کریں گے جو وکلاء ولی فقیہ کے نمائندے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری دکان بند ہو جائیں گی، اس لیے کھل کر ہر ممکن طریقے سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. مخالفت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ولایت فقیہ کو مشکوک بناتے ہیں. لیکن اس کی جگہ پر آپ حکومت اسلامی کو مطرح کریں. یعنی آیا خدا نے جو اس دین کو نازل کیا ہے معاشرے میں نافذ ہونے کے لیے نازل کیا ہے یا بند رہنے کے لیے نازل کیا ہے؟ اگر دین کو معاشرے میں نافذ ہونے کے لیے نازل کیا ہے تو پھر نافذ ہونے کا واحد راستہ حکومت ہے. کیسا معقول ہے دین کو نازل کیا ہے حکومت میں معاشرے میں نافذ ہونے کے لیے اور اس کے نافذ ہونے کے راستے کو بند کرے؟ اسی لیے کل عالم اسلام ہم دیکھتے خلافت کے عاشق ہے، اگرچہ ان کے پاس مرجعیت نہ ہونے سے ان کی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی باندھ دیا ہے. انہوں نے کیسا باندھ دیا ہے؟ علماء کو سلاطین کا زیر خوار بنا دیا ہے. سلاطین کو اولو الامر بنایا ہے، علماء ان کے تنخواہ لینے والے. ہمارے پاس خوش قسمتی سے ہم ظالمین سے بہت ہی دور رہے، پوری تاریخ میں دور رہے ہیں. البتہ کچھ بے دین لوگ ہوتے ہیں، لیکن شیعہ علماء ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کے نتیجے میں ظالموں سے دور رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے حوالے سے تصور نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ حکومت کا تصور کرتے ہیں لیکن ذریعہ نہیں ہے، غلام ہے. لیکن یہاں پر آپ نے اگر شیخ مطہری کی کتاب پڑھی ہے، ان میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں اولو الامر کی خلاف ورزی حکومت کے لیے کام کرنا، شرعی جواز بھی بند ہے. یہاں پر یہ سب ہے، لیکن اس پر سوچا نہیں جا رہا ہے. سوچا نہیں جا رہا ہے. امام خمینی نے انقلاب لایا، اس انقلاب کے بعد انشاءاللہ یہ کاروان نے اپنا حرکت کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ تمام تر مشکلات کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا. شہیدوں کا یقیناً سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہمارا ہدف خدا ہے. جب حسین جیسے ہستی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، علی نے پیش کیا. اور تھوڑا سا آگے تشریف لایا گا محمد، تھوڑا سا آگے تشریف لایا، آگے تھوڑا سا تشریف آیا، تھوڑا تو آگے بعد میں آنے والوں کے لیے زیادہ وہ تکلیف نہ ہو. اسے برادران کھڑے بھی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اہم چیز ہے. ابھی آپ دیکھیں کم از کم 4 ملک جس میں شیعوں کی اکثریت ہے، وہاں تو شیعہ حکومت ہونا چاہیے. شیعہ اسلامی نہ ہو تو کم از کم سیکولر شیعہ حکومت ہو. سیکولر بھی نہیں. بحرین میں سینکڑوں سال شیعوں کی اکثریت و حکومت عالم اسلام والوں کے خاندان کے پاس. شیعہ چھیڑتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمارا حق نہیں حکومت کرنا، امام تو آئے نہیں ہیں. اور آذربائیجان میں 90% شیعہ تھے. ابھی وہ ان کا حکمران تو تقریباً کافر ہی ہے. علی اوف کہتے ہیں، علی اوف ہے یعنی خاموش ہے علی اس کا. تو اب دیکھ رہے کیا کر رہے ہیں، مسجدوں کو بند کرتا ہے وہ وغیرہ. عجیب و غریب حالت ہے. تو وہاں پر بھی شیعہ حکومت ہونی چاہیے، اکثریت جب شیعوں کے. اور عراق میں بھی حوض علمی نجف ہے. انگریز کو سب سے پہلے عراق سے نکال دیا شیعوں نے. یعنی عالم عرب میں وہ ملک جس نے سب سے پہلے استعمار کو نکال باہر کر دیا وہ حوض نجف تھے عراق میں. علماء خود نے اس بڑھاپے میں قیادت کی ہے فوج کی.
لیکن حکومت کا تصور نہیں تھا. انگریز کو نکال دیا, پھر آ گئے انگریز نے اپنے پٹھو اردن کے بادشاہ کے خاندان کے ایک شہزادہ لا کر عراق میں بادشاہ بنایا. خوش بھی ہو گئے, سید بھی ہے. دین کی معرفت نہیں ہے, جذبات صرف ہے. صرف جذبات ہو تو سوء استفادہ کیا جاتا ہے. جذبات معرفت کے ساتھ ہو, یعنی جذبات کی قیادت معرفت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقین نے اسی لیے استفادہ کیا. عرض کہ اسلام سے پہلے حکومت ہی نہیں تھی, اس لیے پیغمبر کی جان بچ گئی, ورنہ پیغمبر کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مکے میں سب کو ملایا, بنی ہاشم کے ابو لہب تک کو لایا, لا کر پھر پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے اقدام کیا. اور اسے ابو لہب نے کہا نہیں, رات کے وقت ناموس سے ایک غیرت آ گئی, کہا کہ رات کے وقت اجازت نہیں دیتا ہوں, صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. تو جرأت کیوں نہیں ہوئی؟ حکومت نہیں تھی. اگر حکومت ہوتی تو حکومت کے لیے کوئی مشکل, ایک آدمی کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں. عرب تو وحشی طبیعت کے حامل لوگ ہیں, قتل کرنا سب سے آسان کام ہے. کوئی عرب نہیں, اسی لیے میں اتنا جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو عرض کر رہا تھا, ہم ابھی اعمال کو دیکھ کر کہہ رہے, تاریخ کو دیکھ کر کہہ رہے, کربلا میں آل محمد جو اپنے پیغمبر کے اولاد تھی ان کے ساتھ کیسے پیش آیا. یہ چیزیں پتہ چلتا ہے کہ نو کی یہی حالت ہے, صفت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حکومت نہ ہونے سے پیغمبر کے لیے موقع ملا, اور حکومت بنانے سے مشرکین کو موقع نہیں ملا. مدینے میں, مکے میں حکومت نہ ہونے سے پیغمبر کو موقع ملا, مدینے میں حکومت ہونے سے منافقین کو, مشرکین کو موقع نہیں ملا. یہ ایک اہم چیز ہے. میرے بھی یہی, ہم حکومت اسلامی کی بات کریں, ولی فقی کی بات نہ کریں فی الحال, کہ پھر کہیں گے سند میں اشکال ہے, دلالت میں اشکال ہے. 30-40 روایت ہے اس سلسلے میں, اس کے باوجود بھی یا سند میں ابھی مجموعاً کو دیکھے تو باعث اطمینان ہو جائے گا, اس کو نہیں دیکھتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقین نے اصل مسئلہ ان کے سمجھ میں آیا جب قریش کے کسی بزرگ شخصیت سے کسی نے پوچھا امامت یعنی کیا, حکمرانی, حکمران کون بنے گا پیغمبر کے بعد؟ کہا کہ نبوت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی, امامت تو جانا نہیں دیں گے. پہلے سے تیاری کر چکے تھے قریش نے. عباس ایک دفعہ پیغمبر سے عرض کرتے, یا رسول اللہ, قریش جب ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے ہیں تو پرتپاک انداز میں خوشی کے ساتھ ملتے ہیں, جب ہم پر ان کی نظر پڑتی ہے تو ان کا تیور بدل جاتا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا, جب تک تم لوگوں سے محبت نہیں کریں گے تب تک ان کا ایمان صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ بنی ہاشم سے دشمنی اسی پیغمبر کی وجہ سے ہے نا, پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے سارے بنی ہاشم سے دشمنی کرتے تھے. تو یہ عبرتوں سے بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ فکر حسینی شہید نہ ہو جائے, فکر اسلام شہید نہ ہو جائے, اور محافظ اسلام شہید نہ ہو جائے, تو حکومت منافقوں کے ہاتھ میں, ظالموں کے ہاتھ میں, فاسقوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اور حکومت, اگر اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو پیغمبر کی طرح حکومت کو حاصل کرو. یعنی تمام خطرات کا سرچشمہ حکومت کیا ہے؟ حکومت ظالم ہے, حکومت طاغوت ہے, حکومت باطل ہے. تمام خوبیوں کے سرچشمہ حکومت امامت ہے, حکومت حق ہے, کیونکہ طاقت اسی پاس ہے. اب یہ آپ تعجب کریں گے کیوں ہمارے ممالک میں اتنی نہیں, دنیا میں حتی ایران میں بھی 50% امریکہ و مغرب حکومت کر رہے ہیں. دیکھو یہاں کے عوام پر ڈائریکٹ دنیا کو گاؤں میں تبدیل کیا ہے نا, دنیا کو گاؤں میں تبدیل کیا. اگر 5-6 اسلامی ممالک مل جائے تو یہ امریکہ و مغرب کی طاقت کمزور ہو جائے گی, ورنہ ہمارا ہر بچے سے رابطہ کر سکتا ہے مغرب والے. آپ نے دیکھا
چند سال پہلے کے احتجاج میں ہر ایک کے ساتھ رابطہ کر سکتے، ہر ایک کو پیسہ بھیج سکتے، ہر ایک کے دل کو خراب کر سکتے، ہر ایک کے ذہن کو خراب کر سکتے، ہر ایک کو لڑنے کے اسلحہ فراہم کر سکتے. یہ مسائل ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حکومت جو ہے، اگر امام نے یہی مطرح پیش کیا اپنے قیام میں کہ تمام برائیوں کے سرچشمہ حکومت باطل ہے، تمام خوبیوں کے سرچشمہ حکومت حق ہے. جب ولید کے دربار سے آپ نکل آئے، دوسرے دن مروان سے آپ کی ملاقات ہوئی، مولا امام کی. مروان نے کہا یا حسین، یزید کی بیعت کرتے، یہ تو آپ کے رشتہ دار ہے، ظاہر قریش سے ہے وغیرہ، آپ کے رشتہ دار ہے تو آپ کے مفاد میں ہے. فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے، یعنی اسلام نابود ہو جائے گا. اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، یزید جیسا آدمی اگر حکمران ہو جائے اسلام نابود ہو جائے گا. یعنی اسلام کی حیات خطرے میں ہے اگر حکمران غلط ہو. ممکن ہے نام رہے، حقیقت اسلام ختم ہو جائے، ممکن ہے نام بھی نہ رہے. بنو امیہ اس تلاش میں تھے کہ اسلام کے نام کے بغیر، یہ حقیقت کے بغیر ہماری خلافت، ہماری حکومت بچ سکے، خلافت کے نام کے بغیر بھی. تو یہاں پر خطبہ منا میں فرماتے ایک جگہ پر انی اخاف ان یندرس ھذا الدین، مجھے خوف ہے یہ دین مندرس ہو جائے گا، یہ دین نابود ہو جائے گا. فرماتے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے ہر ممبر پر ان کے مداح وہ آز و سلاطین چیخ رہے ان کی تعریف میں، لیکن غربا، فقراء، محتاجین، زمین گیر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہم لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان، یہ عبارت امام حسین سے بھی آئی، خطبہ منا میں مولا امیر المومنین سے بھی آئی یہ عبارت. اللہم لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان ولا التماسا لفضول الحطام ولكن لنرد المعالم یا لنری المعالم من دینک وتقام المعطلة من حدودک فیعمل بفرائضک وسننک فیعمل المظلومون من عبادک. خدایا جو کچھ ہم نے اقدام کیا ہے، ہم جو ان اہل باطل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لم یکن الذی کان منا، جو کچھ ہم اب تک کرتے آئے ہیں، منافسۃ فی سلطان، سلطنت کے لیے، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں ہے، ولا التماسا لفضول الحطام، مال دنیا کے لیے بھی نہیں ہے، ولیکن لنوری المعالم من دینک، ہم چاہتے دین کی نشانیوں کو دکھا دے، دین کی نشانی اتنے عام ہو کہ سب کو نظر آئے. لنوری المعالم من دینک وتقام المعطلة من حدودک، حدود الہی جو معطل ہے، متروک ہے، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے. وَيُعْمَلْ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَنِكَ، تیرے واجبات پر، سنتوں پر عمل ہو جائے. فَيَعْمَلَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو امن و امان مل جائے. صرف عبادت کے بات نہیں کرتے، لوگوں کی دنیا و آخرت دونوں کی بات کرتے. امام حکومت کا ہدف لوگوں کی دنیا کو بھی آباد کرنا ہے، آخرت کو بھی آباد کرنا ہے. یہ خطبہ منا میں اور راستے میں کئی ملاقاتوں میں یہی فرمایا، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، مال مسلمین کو اپنے خاندانوں کے ساتھ محدود کر دیا ہے، تمہارے درمیان عدل نافذ نہیں کیا ہے. حضرت مسلم کو جب آپ روانہ فرما رہے تھے، آپ اصل واقعی کی طرف آ جائے، کو مدینے سے نکلے مکہ کی طرف آئے. مکہ کی طرف آنے کی دو وجہ ہے، ایک وجہ تحلیل ہے، یہ ایک وجہ یہ کہ مکہ امن کی سرزمین ہے، مکہ میں بیٹھ کر امام اس آنے والے انقلاب کے لیے کام کر سکتے ہیں، امن ہے، وہاں قتل کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے حکمران مجبور ہے. دوسرا یہ ہے کہ مکہ میں کل عالم اسلام سے عمرہ کے لیے، حج کے لوگ آتے ہیں، تو مکہ میں جو امام اعلان مخالفت کریں گے
تو پورا عالم اسلام تک یہ پیغام جائے گا کہ حسین یزید کو خلافت کا لائق نہیں سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف مخالفت کا اعلان کیا ہے اور حکومت امامت کا اعلان کیا. یہ پیغام کل عالم اسلام تک پہنچانے کا واحد ذریعہ مکہ تھا، جہاں عالم اسلام تمام اطراف اور اکناف سے لوگ آتے تھے اور واپس جاتے تھے. انقلاب ایران کے بعد، انقلاب ایران سے پہلے سارے عالم اسلام کے مفکرین کہتے تھے مکہ میں مسلمانوں کے اجتماع سے اسلامی مقاصد کے لیے استفادہ کرنا چاہیے، سارے اقوام آتے ہیں تو وہاں مل کر سارے مسلمانوں کے مشکلات پر سوچنا چاہیے، ہم فکر بنانا چاہیے. انقلاب کامیاب ہونے کے بعد جب انقلاب نے یہ کام شروع کر دیا تو سارے کیا ہے اس کے مخالف ہو گئے، کیونکہ شیعوں نے شروع کیا ہے. در حقیقت شیعہ کا مسئلہ نہیں، امریکہ ہے. امریکہ جب راضی نہیں ہے تو ان کا خدا بھی راضی، ان کا خدا راضی نہیں تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مکہ بہت بہترین سرزمین ہے کل عالم اسلام تک پیغام پہنچانے کے لیے. تو یہ ایک اہم پیغام ہے کہ امام حکومت اسلامی بنانے کے لیے حکمت عملی اپنا رہے ہیں. حکمت عملی ضرور اپناتے ہیں نا، یعنی ائمہ اور پیغمبران الہی سب کے سب بشری طاقت کے مطابق اصلاح جامعہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بغیر وہ اسوہ حسنہ نہیں بنیں گے. بشری طاقت کے مطابق اصلاح جامعہ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اسوہ حسنہ نہ ہوتے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ولایت سے استفادہ نہیں کرتے ہیں، ولایت تکوینی سے، غیبی خبروں سے، بلکہ بالکل ایک بشری صلاحیتوں کے مطابق معاشرے کی تربیت کے لیے استفادہ کرتے ہیں. روایات میں پیغمبر منافقین کو جانتے تھے اور قرآن بھی ہے، اس کے باوجود منافقین کو آپ نے رسوا نہیں کیا. وہ تو کافر ہے، حقیقت میں کافر چیز بدتر ہے، فی الدرک الاسفل من النار. تو یہ ہے. اب دیکھیے پھر مدینہ 5 شعبان آپ پہنچے مکہ، 15 شعبان کو حضرت مسلم کو روانہ کیا. حضرت مسلم کے ساتھ جو خط لکھا اس میں یہی تھا، کیا لعمری مل امام، میں اپنی جان سے قسم کھاتا ہوں امام اور رہبر اور حاکم نہیں ہو سکتا ہے الا العامل بالکتاب. حاکم اسلامی میں پہلی شرط یہ ہے کہ کتاب خدا پر عمل کرے. پہلے دوسرے نہیں، میں عبارت تھوڑا سا آگے پیچھے ممکن ہو جائے، لیکن یہ 4 نقطہ ہے. الا العامل بالکتاب، کتاب پر عمل کرنے والے ہو، والدان بدین الحق، دین حق کو ماننے والے ہو، والحابس نفسه علی مرضات اللہ، اپنے آپ کو پابند کیا ہو خوشنودی خدا کے ساتھ، والقائم بالقسط، معاشرے میں عدل و انصاف کے ساتھ رفتار کرتا ہو. یہ 4 صفت بیان کے حاکم اسلامی کے لیے. دیکھیے یہ قیام حکومت کے لیے ہے. اور آپ نے حضرت مسلم کے ساتھ خط میں یہی لکھا کہ اگر حضرت مسلم مجھے لکھ دیں گے کہ جس طرح سے تمہارے خطوط آئے اسی طرح سے تمہارے بزرگان اپنی بات پر قائم ہے تو میں انشاءاللہ ان قریب تمہارے طرف آؤں گا. 8 ذی الحج کو امام مدینے سے نکلے، بعض روایات کے مطابق 8 یا 9 حضرت مسلم شہید ہو گئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام مکے سے نکلے البتہ، تو یعنی ایک قسم کی حکومت اسلامی حاصل کرنے کے تمام اقدامات آپ نے کیا. حتی حضرت مسلم جب کوفہ گئے 18,000 یا 30,000 یا 40,000 ابن زیاد چھپ کر آ گیا، لباس بدل کر آ گیا. پھر ابن عاور جو اس کے ساتھ بصرے سے آیا تھا، شیعہ علی تھا، بزرگان میں سے تھا، بیمار ہو گیا، ہانی کے گھر میں بستری تھا، تو ابن زیاد عیادت کے لیے آنا چاہتا تھا. تو میٹنگ ہوئی کہ ابن زیاد جب آئے گا اس کو حضرت مسلم قتل کر دے گا، پردے کے پیچھے حضرت مسلم رہے گا اور اچانک حملہ کر کے اس کو قتل کر دے گا. ابن زیاد آ گئے لیکن حضرت مسلم نے قتل نہیں کیا. وہ مشہور واقعہ ہے، یہ اپنی جگہ پر الگ گفتگو کی ضرورت ہے، اس کی وجوہات اور مسئلہ. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر وہاں پر قتل کر دیا جاتا تو یہ انقلاب کامیاب ہو جاتا، ابن زیاد ختم ہو جائے، کوفہ پر قبضہ کرتے اور امام حسین
کو کس نے گرفتار کیا؟ کوفہ سے جانے والے سپاہیوں نے گرفتار کیا نا، امام کو شہید کیا. تو یعنی ظاہری حالت ہے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ امام روز اول سے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت کے درمیان یعنی خاندان بنی ہاشم کے درمیان معروف تھا کہ حسین کربلا کے شہید تھے، عراق میں شہید ہونے والے ہیں. لیکن بہرحال ظاہری حالات، آپ نے یہ انتظام کیا حکومت کے لیے، یہ انتظامات کس طرح سے کربلا کے میدان میں پہنچ کر بھی فرمائی یہ تلوار ہم نے تمہارے ہاتھوں میں تھما دی تھی دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، تم انہی تلوار کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہو. کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے امام کو خط لکھا تھا. ایک درود پڑھے محمد علیہ محمد. تو یہ حکومت کے لیے قیام کرے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. حکومت اگر چاہتا ہے اقتدار کے لیے، عیاشی کے لیے، خوش گزرانی کے لیے، تو یہ وہی ہے جو پیغمبر نے فرمایا جس طرح سے تم شیر سے بھاگتے ہو اسی طرح سے حکومت سے بھاگو. لیکن اگر حکومت حکم خدا کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے ہے، مقصد انبیاء کو، مقصد اسلام کو جو سب سے اعلیٰ مقصد ہے، انسان کو انسان بنانے کا، اشرف مخلوقات بنانے کا، مسجود ملائکہ بنانے کا واحد برنامہ ہے، واحد ضابطہ ہے اسلام، اس کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے اگر ہے تو بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے. اسی لیے مولا علی نے جب ابتدا میں کیا کیا، فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں سوم کے بعد، فرمایا نہیں چاہتا ہوں میں خلافت. طلحہ و زبیر سے فرمایا تم خود اقتدار پر آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ دوں گا، پہلے والے جن لوگوں کے ساتھ دیا تھا اسی طرح تمہارے ساتھ دوں گا. کیوں؟ اگر دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، حقیقی اسلام کو نافذ کرنا ممکن نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے. خود نے جب بعد میں قبول فرمایا، وجہ بھی بتایا، وَأَنَّ الْآفَاقَ قَدْ تَنَكَّرَتْ وَأَنَّ الْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ وَأَنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ. جو شاہراہ ہے، واضح راستے ہیں، وہ ناشناختہ ہو چکے ہیں. آسمان حقیقت پر بادل چھا گئے ہیں. امت کے درمیان اتنے اختلاف ہو گئے ہیں قتل خلیفہ کے بعد کہ اختلافات میں حق و باطل سمجھنا کیا ہے مشکل ہو. تو دو آدمی لڑائی کرے، دونوں کے بات پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. ایک بہت ہی اچھا ہو تب بھی اعتبار نہیں کر سکتے. ان اختلافات میں قتل خلیفہ کے اس لیے امام مخالف تھے. قتل کرنے والوں کو حق بجانب سمجھتے تھے، لیکن اس کے قتل سے خلیفہ سے فرمایا تھا کیا، میں نے پیغمبر سے سنا ہے ایک امام مارا جائے گا، یعنی کہ حکمران مارا جائے گا اس امت میں، اس کے مارا جانے سے قیامت تک اس امت میں خون ریزی کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے خوف ہے کہ وہی امام کہیں تم نہ ہو. تو یہ قبول نہیں فرمایا، وجہ بھی بتایا. پھر جب سب نے وعدے کے فرمایا اگر میں قبول کروں، خطبے کے دوران فرمایا میں قبول کروں، تم جس راستے کو میں حق سمجھتا ہوں اس پر تمہیں چلاؤں گا. سب نے ساتھ دینے کا وعدے کیا، مولا ہم آپ کے ساتھ دیں گے. تو علی یہی چاہتے تھے نا، حق کو نافذ کرنا چاہتے تھے، مددگار کی ضرورت تھی. خود نے فرمایا نہج البلاغہ میں کیا، لولا حضور الحاضر وقیام الحج بوجود ناصر، مددگار مل گئے تو آپ نے، یعنی ہدف، اگر حکومت ہدف کے لیے مددگار ہے تو پسندیدہ ہے. اب اس حکومت کے لیے علی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. پاکستان میں ایک مولوی، وہی جو امریکی پٹھو مولوی ہے، آپ شاید جانتے ہوں گے، تو کہتا ہے کہ امام خمینی نے کہا ہے کہ پیغمبر اپنی جان فدا کیا حکومت اسلام پر، انہوں نے حکومت کو پیغمبر سے افضل قرار دی. یہ کوئی بات ہو گئی؟ معیار خدا ہے، خوشنودی خدا کس چیز میں ہے؟ ابھی دین، اگر دین کو بچا سکتے حکومت کے لیے، اس حکومت کے لیے اگر علی نے جان دیا، حسین نے جان دیا، در حقیقت دین کے لیے، در حقیقت دین کے لیے بھی نہیں ہے، خدا کے لیے. بت پرستی نہیں ہے، آخر خدا ہی غایت الغایات ہے، منتہی الغایات.
اگر دین کے لیے کرتے تب بھی خدا کے لیے کرتے ہیں، خدا کی خوشنودی اسی میں ہے۔ اب یہ لوگ چونکہ مأمور ہے لوگوں کو انقلاب ایران سے دور کرنے کے، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین نے یہ اتنے اقدامات کیے، تو حکومت اگر کس کے لیے ہو، اعلیٰ اہداف و مقاصد کے لیے ہو تو پسندیدہ ہے۔ حسین ابن علی اس اعلیٰ و مقاصد تک پہنچنے والی حکومت سے تو مایوس تھے۔ خود مکے سے نکلتے ہوئے کیا فرمایا؟ خط الموت على ولد آدم مخط القلاد فی جید الفتات، موت ابن آدم کے لیے اتنا ہی زینت بخش ہے جس طرح جوان لڑکی کے گردن میں ہار زینت بخش۔ میں مشتاق دیدار اسلاف ہوں جس طرح سے یعقوب مشتاق دیدار یوسف تھے۔ یعنی شہادت کی خبر دی مکہ سے نکلتے ہوئے، ایسی بات نہیں تھی حسین کو معلوم نہ ہو، بس پتہ تھا حکومت نہیں ملے گی، لیکن پیغام دینا تھا کہ حکومت حق کی اتنی اہمیت ہے، حکومت حق کی اتنی اہمیت ہے کہ میری اس قربانی کے ایک اہم مقصد لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے، اگر تم دین بچانا چاہتے ہو حکومت حق لاؤ۔ یہ پیغام دینا تھا کہ اسلام کو بچانا چاہتے ہو تو حکومت باطل کے ساتھ مقابلہ کرو، اقدار کو بچانا چاہتے ہو تو حکومت باطل کے ساتھ مقابلہ کرو، ورنہ آپ سمجھ رہے تھے اس وقت اقتدار پر آنے والے نہیں، اہل کوفہ خیانت کریں گے، بہت پہلے بارہا سن چکے تھے، خود بھی علم امامت جانتے تھے یہ کیا ہونے والا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ مخفی ہو، ہر امام نے خبر دی تھی کہ آپ کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لیکن اگر اس مقصد کے لیے اس حوالے سے حسین کے قیام کا ایک اہم ہدف حکومت اسلامی ہے، یعنی امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ اسلام کے نجات کا راستہ تا روز قیامت حکومت اسلامی ہے۔ آخر میں آخری حکومت اسلامی یعنی امام معصوم کی حکومت کے لیے اپنا آپ کو تیار کرنا ہے، لیکن وقتی حکومت یعنی امام نے قیام کیا ہو ابھی اقتدار پر آنے کے لیے، یہ تو خود نے خبر دی ہے کہ میں کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ خط الموت على ولد آدم مخط القلاد فی جید الفتات۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک اہم پیغام ہے، حسین تو شہید ہو گئے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اہل کوفہ نے علی کی حکومت کی نورانیت کو بھی دیکھا تھا، یزید کی حکومت اور امیر شام کی حکومت کے ظلمت کو بھی دیکھا تھا، اس کے باوجود حب دنیا کی وجہ سے حسین کے ساتھ نہیں دے سکے۔ قلوبہم معک سیوفہم علیک۔ ابھی بھی سب خدا کو مانتے ہیں نا، پیسے کی باری آئے تو عراق والے کہتے حرام بالحمام کہتے تھے، تو پیسے کی باری آ جائے تو خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی نہیں، جتنے خلاف شرع کرتے خدا خلاف شرع کرنے والے بھی اسی وقت خدا کو مانتا ہے، خدا کو چاہتا ہے، لیکن دنیا کیا ہے؟ قرۃ عینی۔ عمر ساتھ یہی کہتے ہیں نا، وَلِفِرَّیْ قُرَّتُ عین حسین ابن عمی والحوادث جنمۃ وَلِفِرَّیْ قُرَّتُ عینی۔ آج دل چاہتا ہے امام حسن مجتبیٰ کا فرزند عزیز دل بند حسن مجتبیٰ شہزادہ قاسم کا ذکر کروں۔ ہمارے پاکستانیوں کو عرف کے مطابق 5 کو علی اصغر ذکر کرتے ہیں، 6 کو اور 7 کو شہزادہ قاسم کا، اور لیکن میں نے اس کو پسند کیا، ابھی آپ ایران میں بھی ہے، 7 علی اصغر کے ساتھ مناسب دن ہے ذکر کے لحاظ سے، کیونکہ 7 کو پانی بند ہو گیا ہے، اسی لیے علی اصغر کے تذکرے کے ساتھ مناسب دن ہے۔ تو اسی لیے آج شب ششم شہزادہ قاسم ابن الحسن کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔
امام حسن کے 2 فرزند کربلا میں آئے. حسن مصنع تو مجروح ہو گئے، آپ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں، لیکن 2 فرزند، عبداللہ جو 11 سال کا بچہ تھا، حسین کے علی اصغر کی طرح حسین کے سینے پر شہید ہوا. شہزادہ قاسم 13 سال یا 14 سال کا تھا، علی اکبر کی طرح شہید ہو گئے، بالکل علی اکبر کی طرح. جب خیمہ گاہ لایا گیا تو علی اکبر کے ساتھ شہزادہ قاسم کو رکھا حسین نے. شب عاشور جب حسین نے خطبہ دیا، شہزادہ قاسم بھی سن رہے تھے کہ حسین نے اپنے اصحاب کو کل کے حالات بتا دیے، شہادت کی خبر سنائی. خطبہ کے بعد شہزادہ قاسم حسین کی خدمت میں آئے، عرض کیا چچا کیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ شہزادہ قاسم سے امام پوچھتے ہیں، یہ امام نے شاید اس لیے پوچھا کہ رہتی دنیا تک شہزادہ قاسم تمام نوجوانوں کے لیے اسوہ بنے، شاید اس لیے پوچھا ہو سب کو پتہ چلے کہ شہزادہ قاسم رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حسین کے ساتھ نہیں دیا ہے، معرفت کی وجہ سے اس نے حسین کے ساتھ دیا. پوچھا بیٹا قاسم موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ فرمایا احلی من العسل، معرفت بھی ہے اور بچپنا بھی ہے، عسل کے ساتھ تشبیہ دے رہے، احلی من العسل. پھر فرمایا کہ شہزادہ قاسم سے فرمایا بیٹا کل عظیم آزمائش کے بعد آپ شہید ہو جائیں گے. شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. باغیرت نوجوان تھا بنی ہاشم کا، حسن مجتبیٰ کا جوان تھا. گھبرا گئے، مولا کیا اشقیاء خیموں میں حملہ کریں گے؟ کیا اشقیاء خیموں میں حملہ کریں گے؟ علی اصغر تو خیمے میں ہوتے ہیں نا، 6 ماہ تو میدان جنگ میں نہیں جاتے. امام نے شہزادوں کو واقعہ سنایا کہ میرے دست مبارک پر اصغر کے گلے پر تیر ماریں گے، میرے ہاتھوں پر اصغر ذبح ہو جائے گا. اس کے بعد میرے خیال میں امام فرما سکتے تھے، لیکن شہزادہ قاسم سے بھی نہیں فرمایا، کسی اور سے بھی نہیں فرمایا، ورنہ فرما سکتے تھے بیٹا خیموں میں حملہ کریں گے، آگ بھی لگائیں گے، آگ بھی لگائیں گے، زیورات تبرکات کی غارت بھی ہو جائے گی، صحرا میں سیدانیاں اور اطفال پراکندے بھی ہو جائیں گے. نہ معلوم امام تھوڑا رحم فرما رہے تھے کہ کہیں ان کے دل کو زیادہ تکلیف نہ ہو. روز عاشوراء شہزادہ قاسم آتے ہیں حسین کی خدمت میں، مولا مجھے اذن جہاد دیجیے. امام تعلل فرماتے ہیں، شہزادہ اصرار کرتے ہیں، اتنے اصرار کرتے ہیں امام کے پائے مبارک پر گر پڑتے. دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مسلسل شہزادہ دیکھ رہے ہیں نا، میدان سے لاشیں آ رہی ہے، کھیل نہیں ہے، حقیقت ہے. 13 سال کا بچہ ہے لیکن شہادت کے اتنا مشتاق ہے، امام کے پائے مبارک پر گر گیا، اجازت طلب کی، بعض روایت کے مطابق گئے، امی کو لے کر آ گئے. جب حسن مجتبیٰ کی زوجہ آئی، حسین نے اس کی عزت کی، تعظیم کی، اور شہزادہ قاسم کی والدہ نے سفارش کی. بعض روایات میں یہ ہے کہ شہزادوں کو یاد آیا کہ والد صاحب کی طرف سے ایک وصیت نامہ ہے، اس وصیت نامہ میں یہ کہا تھا اگر سخت مصیبت آ جائے، بہت سخت حالات سے دوچار ہو جاؤ تو اس وصیت نامہ کو کھول کر دیکھو. شہزادہ قاسم کی ایمانداری اور تقوی تھی کہ اب تک کسی قسم کے مشکل کا احساس نہیں کیا تھا، بن باپ تھے، بابا
پاک کے سائے سے محروم تھے، مظلوم تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسی سختی کا احساس نہیں کیا۔ تو سوچے آج کے دن کی سختی سے بڑھ کر کوئی سختی نہیں ہے۔ گئے حسن مجتبیٰ کی وصیت کو کھولا، دیکھا، فرمایا تو بیٹا قاسم عاشور کے دن آ جائے تو حسین کو نرغے اعداء میں چھوڑ کر اپنی جان نہ بچانا، اپنی جان کا نذرانہ حسین کے لیے پیش کرنا۔ خوش ہو گئے، حسن مجتبیٰ کے پاس آئے، حسین سید شہداء کے پاس آئے، اپنے والد کا خط لے کر حسین کو دیا۔ حسین نے وہ اسے دیا، آنکھوں سے ملا، اس کے بعد شہزادہ قاسم کو اجازت دی۔ روایت کہتی ہے حسین نے ایسا عمل کیا جو کسی شہید کے ساتھ ایسا عمل نہیں کیا تھا۔ شہزادے کے عمامہ کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کیا، ایک ٹکڑے کو کفن کی شکل میں شہزادے کو پہنایا اور دوسرے ٹکڑے کو عمامہ کی شکل میں شہزادہ کو پہنایا۔ معلوم نہیں اس کی راز کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ شاید امام شہزادہ کی ماں سے، شہزادہ کی بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں شہزادہ کی واپسی کی کوئی امید نہ رکھنا۔ روایت میں ہے جب شہزادہ جانے لگے بغلگیر ہو گئی حسین کے ساتھ، اتنے روئے دونوں غش کر کے زمین پر گر گئے۔ یہ واقعہ بھی کسی اور شہید کے ساتھ پیش نہیں آیا کہ حسین بھی زمین پر گر گئے ہو، مجاہد بھی زمین پر گر گیا ہو۔ پھر شہزادہ اٹھے، میدان کی طرف گئے، چہرے میں غم و مصیبت کے آثار تھے، پھر آنسو بہانے لگے۔ کسی شقی نے کہا قاسم اتنے بڑے ارادے کے ساتھ آئے ہو، اتنے بڑے ہدف کے ساتھ آئے ہو، رو رہے ہو کیا؟ فرمایا میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں، میں حسین کے لیے روتا ہوں۔ ھذا الحسین کالاسیر المرتہن، میں غریب حسین کے لیے روتا ہوں، اسیر کی طرح تمہارے درمیان محبوس ہے۔ شہزادہ نے خوب جنگ لڑی۔ بعض روایات میں کہ دشمن کے علمدار پر حملہ ہوئے، یعنی ایک انسان کی طاقت اور شجاعت کے عظمت کا نام ہے، کیونکہ علمدار سب سے طاقتور ہوتا ہے لشکر کا، اور اس کے اطراف میں بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس پر حملہ ور ہو گئی شہزادہ قاسم۔ عمر ابن سعد ازدی، حمید ابن مسلم غالباً اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا میں قاسم کی ماں کو اس کے عزا میں رلاؤں گا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے لوگ اس کو شہید کر رہے ہیں، تمہیں اپنے آپ کو شقی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عمر ابن سعد ازدی اٹھا، تلوار لے کر گیا، حضرت قاسم پر پشت سے حملہ کیا۔ حضرت قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی چاچا میرا آخری سلام ہو آپ پر، آخری سلام ہو۔ روایت میں اور ایک نقطہ ہے جو حسین نے شہزادے کے ساتھ انجام دیا۔ روایت کہتی ہے کہ عقاب کی طرح حسین آ گئے، جلدی کر کے حسین آ گئے۔ جب پہنچے دیکھا شقی قاتل شہزادہ قاسم کو شہید کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے اس قاتل پر حملہ کیا، اس کے بازو کٹ گیا، وہ چیخنے لگا۔ اشقیاء اس کو نجات دینے کے لیے آ گئے، لشکر اشقیاء گھوڑوں کے ساتھ آئے، لوگ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے شہزادہ قاسم
میرے خیال میں شہزادہ قاسم حسین کے نقش قدم پر چلنا چاہتے. حسین شہادت کے بعد گورنگ کے ٹاپوں کے نیچے گئے، لیکن شہزادہ زندگی میں آپ پر گھوڑے دوڑ پڑے. جب گرد و خاک اٹھا، جب گرد و خاک بیٹھ گیا، دیکھا کہ حسین شہزادے کے سرانے پہ ہے، شہزادے کے سر دامن حسین پر ہے، زانو یہ حسین پر ہے. حسین فرما رہے بیٹا تم نے چاچا کو پکارا، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا. جب پہنچ گیا تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا، نہ بر وقت آ سکا، نہ تمہاری مدد کر سکا. حسین رو رہے تھے. شہزادے کو اٹھایا خیمہ گاہ کی طرف لے گئے. شہزادہ کا سینہ حسین کے سینے پر، شہزادہ کو حسین خیمے کی طرف لے جا رہے ہیں. روایت کہتی ہے شہزادے کے پائے مبارک زمین سے کھینچتی جا رہی تھی، جبکہ آتے وقت شہزادہ بہت چھوٹے تھے، اسی لیے حسین سے بغل گیر ہونے کے لیے اپنی پاؤں کے انگلیوں پر کھڑے ہو گئے تھے. ابھی جنگ کے بعد اتنے لمبے ہو چکے تھے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا تیری عظمت کا واسطہ، خدایا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قاضی الحاجات ہے، تو مجیب الدعوات ہے، تو منتقم ہے، تو قہار ہے. خدایا تو نے محمد و آل محمد کو دنیا و آخرت میں وسیلہ بنایا ہے، واسطہ فیض بنایا ہے. خدایا ان ہستیوں کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ ہماری حاجات شریعہ کو پورا فرما. خدا شیعیان اہل بیت اور مسلمانان عالم کی مدد فرما. مسلمانوں کو اور شیعوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا دشمنان ایران اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خصوصاً امریکہ اور اسرائیل اور مغرب کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام فرما. فلسطین کے مظلومین، غزہ کے مظلومین، لبنان کے مظلومین، حزب اللہ کی مدد فرما. خدایا ہمارے تمام شہداء، خصوصاً شہداء حزب اللہ، شہداء ایران، ان آخر میں جو شہید ہوئے ہیں ان سب کو اور ہمارے مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سستانی کی حفاظت فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کو روز بے روز ترقی عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کے ہر شخص کو، حکمران ہو، سیاست مدار ہو، عالم ہو، جاہل ہو، عوام ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کو اغیار کی غلامی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا ہمیں آنے والے سالوں میں بھی اور اس سال میں بھی باقی جو دن ہے ان میں حقیقی معنوں میں عزاداری حسینی کے فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شہداء اسلام، شہداء مقاومت، شہداء حرم اور اخیر کے شہداء اور تمام ہمارے ملک کے شہداء اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.